اگر دوست اور دشمن دونوں کسی شخصیت کو چھپا لے تو یہ بتاؤ وہ نمایاں کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ چاہے دوست ہو یا دشمن سب چھپا گئے، لیکن یاد رکھنا سورج کو ہتھیلی سے نہیں علی آفتاب تھے، ہتھیلی سے نہیں چھپا۔ آیت اللہ شیخ صدوق کے عہدے اور منصب اللہ بڑھاتا ہے، فضیلتوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ عجیب کتاب لکھی ہے شیخ صدوق نے، اس کو انہوں نے شروع کیا ہے اس بات سے، پھر 2 پھر 3 پھر 4، کیا مطلب؟ یعنی جن حدیثوں میں ایک چیز کا ذکر آیا، ایسی حدیثیں جس میں 2 چیزوں کا ذکر آیا۔ اب سوچئے کہاں تک جا رہی ہے بات، یہاں تک کہ وہ آ گئے کہ 72 چیزوں کا ذکر، 70 چیزوں کا ذکر کہاں ہوا؟ تو اب یہاں پر آ کے شیخ صدوق خصال جلدوم صفحہ نمبر 366، تو 70 پہ جب آئے، 70 پہ جب آئے تو شیخ صدوق کہتے ہیں کوئی راوی بیچ میں نہیں ہے، علی نے خود یہ بتایا کہ میری زبان سے سنو، رسول نے میرے بار جو 70 میری تعریفیں اور فضیلتیں بیان کی۔ یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں 1-2 تقریروں میں بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی، ابھی آپ دیکھیے گا۔ کتاب کا حوالہ صفحہ 366 سے شروع ہو رہا ہے، راویوں کے سب کے سلسلے بتا کے شیخ صدوق نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمام صحابی اور سب کے فضائل بھی ملا لیے جائیں تب بھی علی کے فضائل کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں میں نے کہا اے امیر المومنین مجھے ان فضیلتوں سے آگاہ کیجئے جو 70 فضیلتیں پیغمبر نے آپ کے بارے میں کہیں۔ آپ نے فرمانا شروع کیا سنو، میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے ایک لہجہ کے لیے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے لات و عزیٰ کی پرستش کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے شرک کیا ہے، کوئی لات و عزیٰ کو پوچھ۔ اب ہر حدیث کی تشریح ہوگی نا، حوالہ تو ہو گیا، اب بات تو ہم کریں گے نا۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیے، آپ کو آیتیں ملتی جائیں گی جہاں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ ہم ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، منشور ہے، اعلان ہے، ہم ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، مگر 2 گناہ ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو کیا پروردگار اپنی زبان بدل دیتا ہے؟ نہیں، جب اس نے کہہ دیا تو اب بدلے گا نہیں، محشر میں تبدیل نہیں ہوگی بات۔ اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ اللہ سے تبدیل کرا لے گا تو وہ کون سے شیخ چلی کا خواب دیکھ رہا ہے؟ 2 باتیں معاف نہیں کروں گا، قرآن کی آیت، ایک جگہ نہیں کئی جگہ 2 چیزیں معاف نہیں کروں گا، ایک شرک اور ایک بے گناہ کا قتل۔ اب بتاؤ یزید معاف ہو جائے گا؟ بے گناہ کا قتل معاف نہیں کروں۔ جتنے شہید ہیں ان کے قاتل معاف نہیں ہوں گے۔ بہت خوش ہوئے لوگ کہ فتح مکہ پہ رسول اللہ نے حمزہ کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ ارے معاف کر دیا، لائے تھے سب۔ جس نے نیزہ مارا تھا وحشی غلام جو ہند جگر خارا کا غلام تھا، جس نے حمزہ کو نیزہ مارا تھا، اس کو پکڑ کے لائے، اسے معاف کر دیجئے۔ آپ نے کہا ہٹاؤ اسے میرے سامنے سے، اور اس سے کہہ دو آج کے بعد میرے سامنے نہ آئے، یہ معاف کیا ہے، یہ معاف کیا ہے۔
حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیں گے؟ رسول اللہ حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیں گے؟ جس کی صف عزا بچھوائی ہے، یاد رکھنا جب صف عزا رسول کسی کی بچھوا دے تو قاتل معاف نہیں ہوگا۔ میرا ذہین مجمع میری ایک ایک بات کو سمجھ رہا ہے۔ صف ماتم بچھوانے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو آنے والی نسل بیان کرتی رہے، یہ سنت پیغمبر پر عمل ہوگا۔ شرک کی قسمیں ہیں بھائی، شرک کی قسمیں ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ جہاں جہاں قرآن میں شرک کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لینا۔ ٹھیک ہے، یہی تعریف ہے، شرک کی یہی تعریف ہے، لیکن معصوم سے بھی تو پوچھا جائے، معصوم سے بھی تو پوچھا جائے، اس لیے کہ اگر یہ خطرہ ٹل جائے اور پتہ چل جائے کہ اب امت مسلمہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے پیغمبر کا اب وہ شرک نہیں کرے گی، تو پھر اب شرک کیا ہے؟ اب شرک کیا ہے؟ دیکھیے علی نے کلمہ اس طرح پڑھوایا تھا بدر و احد و خندق و خیبر و حنین میں کہ آ کے رسول اللہ سے کہہ دیا تھا کہ اس منزل تک جنگ پہنچا کے آیا ہوں کہ اب یہ بتوں کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ نہیں کیا یہاں تک کہ 1400 برس گزرے ہیں، آج بھی مسلمان پتھر سے بہت ڈرتا ہے۔ پتھر سے ڈرتا ہے، اور وہ ہم کو بڑی حسرت سے دیکھا کرتا ہے۔ ان کی جو سمجھ میں آتا کرتے، یہ لکڑی کا تابوت بنا لیتے، یہ لکڑی کا علم بنا لیتے، ایک کاغذ کا تعزیہ بنا لیتے، ان کو دیکھو، اور پھر یہ مزے سے امت کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں، کوئی انہیں کافر بھی نہیں کہتا۔ یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ارے بھی کرتے ہیں تو پھر کیا رجسٹرڈ کروایا کہیں کہ ہم مشرک ہیں؟ ہمت ہے تو کراؤ۔ ارے جو قوم قادیانیوں کو کافر اسمبلی میں قرار دے سکتی ہے تو شیعوں کا بل کیوں نہیں پیش کر دیتی؟ انہیں معلوم ہے کہ دلیل نہیں ملے گی، اس لیے دلیل نہیں ملے گی کہ اگر بل پیش کر دیا کہ شیعوں کو کافر پیش کیا جائے تو شیعوں کے پاس ایک کاغذ تیار رکھا ہے کہ کس کس کو مشرک ثابت کر۔ شرک کی جو اصل تعریف تھی وہ سب چھپا گئے، سب نے ہمارے اوپر ڈال دیا کہ اگر مشرک دیکھنا ہے تو شیعوں کو دیکھو، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں لاتے ہیں اپنے جلوس میں جس سے شرک ہو جاتا ہے۔ گویا ساری بلائیں ہم پر پھینکی اور جو اصل بلائیں تھی وہ چھپ کے بیٹھ گئی۔ اب بتائیں تمہیں کہ نبی سے لے کر اللہ سے لے کر نبی تک، نبی سے لے کر 12 امام تک اصل شرک کیا بتایا؟ اصل شرک یہ ہے پیغمبر جو کہے اس سے انکار کر، یہ شرک ہے۔ اللہ اگر کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبت کرنی ہے، اگر ذرا سی دیر کے لیے بھی چھوڑ دی محبت اہل بیت، شرک ہو گیا۔